اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے دو موضوع ہیں۔ نمبر 1 پہ IMF کے وقت نے عمران نیازی سے ملاقات کی ہے، اس پہ بات ہوگی، اور تین موضوع ہیں۔ نمبر 2 پہ ایک جنرل صاحب ہیں، کنفرم نہیں ہے لیکن اطلاعات ہیں کہ 85 پلاٹوں والے جو جنرل صاحب ہیں ان کے داماد کو رہا کر دیا گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور نمبر 3 پہ 35 لوگوں کو رہا کر دیا گیا جن کا تعلق مختلف یا ججوں سے تھا یا وکیلوں سے تھا، ان کا رشتہ دار تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک ڈرون گرایا گیا جس میں 6 کلو ہیروئن لے کے جا رہا تھا، وہ قدرتی طور پہ کوئی فنی خرابی ہوئی ہے، وہ گرا ہے۔ بہت بڑا ڈرون تھا، 6 فٹ لمبا اور 4 پر تھے اس کے۔ تو یہ ان ڈرون کو استعمال کرنے کے لیے کون سے روٹ استعمال کیے جا رہے ہیں اور کس طرح یہ لاہور جا رہا تھا، لاہور کے ایک دیہات میں گرا ہے۔ تو یہ ہماری نئی نسل کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے، اور اب ان کو اینٹی کرپشن سے بچنے کے لیے ڈرون کا استعمال شروع ہو گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور سب سے پہلے میری وہی اپیل ہے آپ سب سے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کے انڈر میں۔ وہ اس وقت سے لے کے اس وقت میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا اس اخبار میں، ہفتے میں ایک بار بس، تو لوگ ہفتہ پورا انتظار کرتے تھے، بازوق لوگ تھے۔ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اب آ گیا الیکٹرانک میڈیا، اب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سرسری سی خبر دیکھ لیتے ہیں یا سرسری سا ویلاگ چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو نئے آنے والے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، یہ میری بس ایک ہی اپیل آپ سب سے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ گلا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں بیماری کی حالت میں بھی میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، تو جو حق سچ ہوتا ہے وہی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ اگر اتنی سی خبر ہوتی ہے تو اتنی سی دکھاتا ہوں، اس کو اتنا بڑا نہیں کرتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اور کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا، اس میں میں نے سر سے پاؤں تک اس ویڈیو کو محفوظ کر لینا اور زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کرنا ہے تاکہ ہر بندے تک وہ پہنچ جائے۔ وہ میں نے سنت طریقے سے علاج بتایا، کمر کے درد کا علاج، ہر ایک بیماری کا علاج سر سے پاؤں تک۔ اور کس میں موجود ہے یہ سب علاج؟ نماز میں موجود ہے اور سورہ رحمان میں موجود ہے۔ یہ میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، اس ویڈیو کو، کل والی ویڈیوز کو دیکھ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں۔ پتہ نہیں 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، کب بینڈ ہو جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن جب تک اس جسم میں جان ہے میں آپ لوگوں کو حق سچ دکھاتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کو اپنے ملک کا، اپنی آرمی کا، اپنی ایجنسیوں کا وفادار بناتا رہوں گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ہے کوئی بندہ جس کو پتہ ہو کہ بھائی بارڈر پہ موت ہے، دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، ادھر ایک گولی کھائے؟ یہ صرف پاک فوج ہی ہے۔ تو
اس لیے کوشش کیا کریں فوج کے خلاف جو بھی کوئی بکواس کرتا ہے نا اس کی کھل کے مخالفت کیا کریں جیسے میں کرتا ہوں۔ تو اب آپ بس آ جائیں اصل موضوع کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور جو نئے آنے والے ہیں وہ ویڈیوز کو پوری دیکھنے کے بعد اسکپ نہ کیا کریں، اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، گروپوں میں شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں۔ اور میں ان ماؤں بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں، الحمدللہ میری بیٹیوں کی، میری بہنوں کی، میرے بہت تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو مجھے سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تو آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھ کے ہاتھ کھڑے کر کے آمین آمین بولا کریں بلند آواز سے، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کا مسئلہ حل ہو جائے، تو اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ میں انڈیا کے عوام کا لاکھوں کروڑوں بار شکر گزار ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں اگر 26 کروڑ لوگ ہیں نا تو وہاں پہ 26 کروڑ مسلمان ہیں نا پاکستان میں، نہ ٹوٹل 26 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، اس میں زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ ہوں گے مسلمان، لیکن انڈیا میں 30 کروڑ سے پلس ہیں مسلمان۔ تو وہ میری ویڈیوز، میرے ولاگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، رپلائی بھی کرتے ہیں، جو بھی میرا مطلب میں جو بھی ولاگ کرتا ہوں پوری تحقیق کرنے کے بعد کرتا ہوں، اور اس کا پورا پروف ہوتا ہے میرے پاس۔ جس کا میرے پاس پروف نہیں ہوتا ہے میں بتا دیتا رہتا ہوں، بھائی سنی سنائی خبر ہے، میں کنفرم نہیں ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ کل IMF کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے زمان پارک لاہور میں عمران احمد خان نیازی سے۔ اس میں ان کا وفد کے جتنے بھی بڑے بڑے آئے ہوئے تھے، ان کے علاوہ ان کے ایک کنٹری ہیڈ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے بھی اس کے ذریعے آن کیمرہ شرکت کی تھی اس میٹنگ میں۔ تو اندرون خانہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وہ کس لیے میٹنگیں کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں بھی ایسی میٹنگیں IMF نہیں کرتا ہے، یہ پاکستان میں کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ اپنے یہ جو عالمی طاقتوں کا لیڈر ہے نا عمران نیازی، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس سے مل کے اس کو تسلی دی ہے کہ بھائی یہ ہم پیسے اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہیں ریلیف ملے، تمہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ریلیف لے کے دینے کی۔ اور بیچ میں مسئلہ اصل میں IMF کو بھی اور ان عالمی طاقتوں کو، امریکہ کو، اسرائیل کو مرچیں کیوں انڈیا کو لگی ہوئی ہیں کہ یہ پاکستان ہمارے اثر سے نکل گیا ہے، اور یہ اللہ کی مدد حاصل ہوئی ہے نا تب نکلا ہے، ایسے تو نہیں نکلا ہے۔ اب آزاد ہو گیا ہے ملک، آزاد اور خود مختار ہو گیا ہے۔ اس کے لیے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جنرل باجوہ کو، جس نے اپنی فوج کو الگ کیا سیاست سے، گندی سیاست سے۔ اور اس کے بعد پھر علی کا شعر جو آیا ہے نا، سید عاصم منیر، علی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے شعر ہیں، اور آگے علی کا شعر جو ہے نا یہ سید عاصم منیر ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں، یہ ہے۔ تو انہوں نے آ کے ملک کو آزاد کیا ہے، خود مختار کیا ہے، اور خود مختار فیصلے کرنے کا فل اختیار گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا ہے۔ اس سے پہلے تو جتنے بھی آئے ہیں نا 75 سالوں میں، وہ حلف لیتے سیدھا امریکہ جاتے تھے، وہاں جا کے گھٹنے ٹیک کے لکھ کے دے کے آتے تھے، ٹھیک ہے جناب جو آپ کی پالیسیاں ہیں اسی کے متعلق آپ ملک کو چلائیں گے۔ اصل اختیار ہمیشہ ان کے پاس ہوتا تھا، گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ ویسے ہی سیاستدان بدنام تھے، اور سیاستدان بھی ان کے ساتھ مل کے جتنی کرپشن ہو سکتی تھی نا، جتنا ملک کو لوٹ سکتے تھے لوٹا ہے سب نے۔ اور پھر بھی دیکھ لیں 75 سالوں میں اس ملک کو لوٹا گیا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ 4 سالوں میں عمران نیازی نے اتنا لوٹا کہ تباہ ہو گیا۔ وہ ذرا حساب سے لوٹ رہے تھے نا، تو اس نے آ کے ملیا میٹ کر دیا۔
اس نے اور اس کی ٹیم نے، ان کو مشن ہی یہی دیا گیا تھا نا کہ ملک کو تباہ کرنا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ معیشت کی جڑیں تاجر ہوتے ہیں، تاجروں کو تباہ کرنا ہے۔ معیشت کی جڑیں کارخانے اور فیکٹریاں ہوتے ہیں، وہ نہیں لگنے دینے۔ دیکھ لیں عمران نیازی کے دور میں کوئی ایک فیکٹری یا کارخانہ لگا ہو تو مجھے بتائیں۔ اب الحمدللہ پورے ملک میں جال بچھنے جا رہا ہے فیکٹریوں اور کارخانوں کا۔ کون لگا رہا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان اجازت دے رہی ہے، اور روس جو ہے نا وہ اپنا 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے۔ یہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے 64,000 کارخانہ۔ جس ملک میں 64,000 کارخانہ لگ جائے نا تو اس ملک کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ پھر دینے والوں میں سے ہوتا ہے، مانگنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھ لیجئے گا، 2 سال کے اندر اندر یہ کارخانے فیکٹریاں شفٹ ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ 5 سال کے اندر اندر نیکسٹ جو حکومت نواز شریف کی انشاءاللہ آئے گی، وہ 5 سال کے اندر اندر پاکستان انشاءاللہ قرض دینے والے ممالک میں شمار ہوگا، لینے والوں میں انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ پاک کی مدد کے ساتھ ہو رہا ہے، ورنہ ہم تو پوری 75 سالوں سے کشکول اٹھائے ہوئے ہر ایک ملک سے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کا کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف کو، اس کے بعد نواز شریف، شہباز شریف کو، پھر زرداری کو، پھر مولانا کو، پھر پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کو جاتا ہے۔ انہوں نے ملک کو بچایا ہے، اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے۔ اپنی سیاست کو داؤ پہ کس نے لگایا ہے؟ نواز شریف اور شہباز شریف۔ نواز شریف جو فیصلہ کرتا ہے نا، اصل فیصلہ نواز شریف کا ہی ہوتا ہے۔ شہباز شریف اچھے بچوں کی طرح، چھوٹا بھائی ہے، بچوں کی طرح ہے نواز شریف کے، تو وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو اس پہ دیکھیں کس طریقے سے یہ تمام فیصلے جو ہے نا یہ نواز شریف کے تھے۔ ملک کو بچانے کے لیے اس نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ اب الحمدللہ ملک بچ گیا ہے، ان کی سیاست عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ اگر ملک نہ بچ پاتا، اللہ نہ کرے ملک نہ بچ پاتا، ڈیفالٹ کر جاتا نا، تو پھر ان کی سیاست ملیہ میٹ ہو جاتی، پھر ان پہ الزام آنا تھا کہ انہوں نے ملک کو ڈبو دیا۔ جیسے اب بھی عمران نیازی، ان پہ تباہ 4 سالوں میں خود کیا، اور الزام ان پہ کر، بھائی ان کو تو سال ہوا جب خزانہ ملا تھا، خزانہ خالی تھا جب ان کو حکومت ملی، اور ابھی بھی اسٹیٹ بینک تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو آئی ایم ایف کے پاس ہے۔ یہ عمران نیازی کا ہی کارنامہ ہے جس نے ان کو حوالے کیا تھا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، اس میٹنگ میں کون کون شامل تھا؟ عمران نیازی کے علاوہ دیکھ لیں اس میٹنگ میں شامل تھے شاہ محمود قریشی، تو بائی فیس شامل تھا، لیکن ان کیمرے کے اوپر جو شامل تھے نا وہ عماد اظہر ہے، اور کیا نام ہے، تیمور جھگڑا شامل تھا۔ یہ تیمور جھگڑا وہی ہے جس نے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہیں دینا ہے، مت دو پاکستان کو قرضہ۔ یہ جب نئی حکومت آئی تھی نا، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، تو اس مردود نے خط لکھ کے اس غدار نے منع کیا تھا آئی ایم ایف کو، اور یہ 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث ہے اور مفرور ہے۔ اگر مطلب یہ بھی تھا، اچھا اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی تھا، اظہر محمود جس کا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہے۔ پولیس لاہور، پنجاب پولیس ان کے والد کے گھر چھاپہ مار رہی ہے، ان کے بہن بھائیوں کے گھر چھاپے مار رہی ہے۔ وہ جاہل آدمی۔ اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، پولیس کے اندر سے حمایت موجود ہے عمران نیازی کے لیے، عدلیہ کے اندر سے تو ہے ہی ہے، سب کو پتہ ہے، پولیس کے اندر سے بھی ہے، نیب کے اندر سے بھی ہے۔ نیب میں 80% اس نے یوتھیے بھرتی کیے ہوئے ہیں، تو پولیس کے اندر حمایت ہے، تو یہ گرفتار نہیں ہو رہے ہیں نا۔ ان کے والد کو، ان کے رشتہ داروں کو اظہر محمود کے ناحق تنگ کرنے کی بجائے نا، تو سیدھا جا کے اس بندے کو عماد اظہر بھی اور شوکت ترین بھی موجود تھا، اس کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، وہ بھی آن کیمرہ موجود تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمران کے ساتھ سب رابطے میں ہیں۔
اور ادھر ادھر اگر چھاپے مارنے کی بجائے اگر افسران مخلص ہیں ملک کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، تو پولیس کے افسران کیوں نہیں جا کے اٹھا لیں شاہ محمود قریشی کو؟ ایک دن میں سب کا پتہ چل جائے گا کون کون کہاں کہاں چھپا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا عمران خان کو بھی اٹھا لیں، دیکھیں کیسے پتہ چلتا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں نا کہ کسی مجرم کو پناہ دینا اور اس کی اطلاع پولیس کو نہ دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، ناقابل ضمانت جرم ہے۔ کسی وکیل سے پوچھ لیں، کسی بندے سے پوچھ لیں کہ جرم ہے یا نہیں ہے، کسی قانون جاننے والے سے پوچھ لیں، یہ جرم ہے۔ تو بھائی جو جس کے رابطے میں ہے، شاہ محمود قریشی کے رابطے میں ہے اور عمران نیازی کے رابطے میں ہے، تو ان سے پوچھو نا، ان کے رشتہ داروں کو کیوں تنگ کر رہے ہو جا کے؟ یہ سب ملے ہوئے، اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ 35 لوگوں کو رہا کر دیا گیا، ضمانتوں پہ چھوڑ دیا گیا، پکے پروف ان کے موجود تھے، ان کے ویڈیوز میں وہ موجود تھے، ویڈیوز میں چیک کرنے کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو ضمانتیں لے لی گئیں۔ کیوں لے لی گئیں؟ کہ بھائی طاقتوروں کے رشتہ دار تھے، کوئی کسی جج کا رشتہ دار تھا، جج کا بیٹا تھا، کوئی بھتیجا تھا، بھانجا تھا، یا کوئی کسی وکیل کا بیٹا تھا، بھتیجا تھا، بھانجا تھا۔ وکیلوں کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ ان کو وہ اختیار شامل ہے کہ جو جج کو بھی نہیں ہے، یہ وکیلوں کے پاس شامل ہے۔ اب آسمہ جہانگیر کو کہاں سے لائیں؟ آفرین ہے اس خاتون پہ۔ جب یہ ان کو ریلیف، جب یہ وکیل بدماشیوں پہ اتر آئے تھے نا، تو اس نے مخالفت کی تھی ان وکیلوں کی۔ اس وقت کافی وکیل اس کے مخالف بھی ہو گئے تھے، لیکن جب سینئر وکیل جو تھے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو خاتون تو صحیح کہہ رہی ہے کہ اس طرح تو قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو پھر جن سینئر وکیلوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، تو پھر آہستہ آہستہ باقی لوگوں نے بھی مان لیا تھا کہ ہاں بھائی یہ سچ کہہ رہی ہے۔ اب اس بیچاری کو اللہ جنت سے کرے، اس کو کہاں سے لائیں جو وہ آ کے دیکھے کہ بھائی اگر غریب کا بچہ جیل میں بند ہے تو پھر وکیلوں کے رشتہ دار، ججوں کے رشتہ دار کیوں باہر آ رہے ہیں؟ ان کی ضمانتیں کیوں لی جا رہی ہیں؟ 35 لوگوں کی ضمانتیں لی گئی ہیں، جو ججوں کے رشتہ دار تھے، وکیلوں کے رشتہ دار تھے، ان کی ضمانتیں لے لی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا جج جو ہے نا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے خود اپنے داماد کو ضمانت پہ باہر نکلوا لیا ہوا ہے، باہر پھر رہا ہے، وہ بھی ملوث ہے۔ اور جتنے بھی بھاگے ہوئے ہیں نا، یہ سب عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور عمران خان کو پتہ ہے وہ کہاں رکھا گیا ان کو۔ مجھے تو لگ رہا ہے یا زمان پارک میں ان کو رکھا گیا ہے یا پھر بنی گالا میں رکھا گیا ہے۔ ان دونوں جگہوں میں سے ایک جگہ پہ موجود ہے وہ سب۔ اگر سرکاری ادارے دیکھ رہے ہیں، پولیس کبھی بھی نہیں چھاپا مارے گی وہاں پہ، کیونکہ اسلام آباد پولیس کے اندر بھی اس کے موجود ہیں۔ اپنے دور میں اس نے اپنے لوگ بھرتی کروائے ہوئے تھے جو بر وقت اس کو خبر کر دیتے ہیں، اور اسی طرح پنجاب پولیس میں بھی ان کے ٹاؤٹ موجود ہیں جو ان کو ریلیف دے رہے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ جب آئی ایم ایف نے دیکھا نا کہ یہ تو ہمارے چنگل سے نکل رہا ہے، تو یہی اگر ہم کتنے بھی قرضہ دے رہے ہیں تو بالکل ہی آزاد ہو جائے گا، چائنا نے اور روس نے اس کو اتنی سپورٹ کر دی ہے کہ اب یہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، تب انہوں نے بغیر کسی شرط کے صرف یہ بڑھائے ہیں، بجلی گیس کے بل بڑھانے کا وہ ہوا ہے، اور یہ ہوا ہے کہ عوام کو کس طرح نچوڑنا ہے، عوام کو کس طرح ان کا خون نچوڑنا ہے آخری قطرے تک۔ پہلے ہی ان کا جسم خالی ہو چکے ہیں، اب آخری قطرے تک نچوڑنا ہے۔ یہ شرطیں رکھی ہیں اس آئی ایم ایف نے کہ دب کے یہ ایک گورنمنٹ نے شرط ان کی نہیں مانی ہے جو تنخواہیں اور پینشن بڑھائی ہے، یہ بھی وہ منع کر رہے تھے کہ نہ بڑھاؤ، لیکن یہ گورنمنٹ نے شرط نہیں مانی ہے۔ باقی وہ شرطیں مان لی ہیں ان کی کہ بھائی عوام کو نچوڑنا ہے، عوام کا خون نکالنا ہے، پیٹرول کے ریٹ بڑھانے ہیں، بجلی گیس کے ریٹ بڑھانے ہیں، یہ مان لی گئی۔ تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ غریب عوام کا۔ لیکن 9 مہینے صبر کر جائیں بس، یہ آخری قرض ہوگا انشاءاللہ۔ نواز شریف آ کے کنٹرول کر لے گا مہنگائی کو بھی، اور انشاءاللہ ریلیف بھی ملے گا اور سب کچھ ہوگا، لیکن عوام سے میری اپیل ہے
کہ نواز شریف کو اس مرتبہ 2/3 اکثریت دلا کے اسمبلی میں پہنچائیں۔ اگر ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، یہاں پہ جال بچھانا ہے فیکٹریوں اور کارخانوں کا، سی پیک کمپلیٹ کروانا ہے، تو پھر نواز شریف کو لانا ضروری ہے۔ نواز شریف جب بھی آیا نا اس ملک نے ترقی، اچھا اس پہ کوئی اللہ کی ایسی رحمت ہے نا، وہ جب بھی آتا ہے نا تو ملک پہ ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھ جاتا ہے، ترقیاتی کام فوری طور پہ شروع ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ جو ہے نا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا اللہ پہ کرم ہے اس کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، کیونکہ وہ اس کی عادت ہے 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، 27ویں رات وہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں گزارتا ہے، آخری عشرہ محرم کا آخری عشرہ اس کا رمضان کا وہ مسجد نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزارتا ہے۔ تو جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، جس پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، تو پھر اس کو لاؤ نہ تاکہ ملک ترقی کرے۔ ان شرابیوں اور زانیوں کو کیوں لاتے ہو؟ کیوں ان کو ووٹ دیتے ہو؟ ان کو ووٹ دو جو ملک کے وفادار ہیں، جس نے ملک کے لیے اپنی بیوی کو آخری سانس میں چھوڑ کے ملک کی خاطر آ کے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل چلا گیا تھا۔ یہ تو بزدل ڈرتا ہے جیل جانے سے بھی، وہ تو بے نظیر دیکھے عورت تھی، اس نے جیل کاٹی ہے، یہ تو عورتوں سے بھی بزدل ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر نے جو کہ پورے ورلڈ کا اسلامی ورلڈ کا لیڈر تھا، اس نے جیل کاٹی ہے، بڑے نیلسن منڈیلا نے جیل کاٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے جیل کاٹی ہے۔ وہ اس کا پارٹنر بھی تو جیل میں ہے نا، ٹرمپ۔ یہ ٹرمپ نے اور اس کے مل کے پاکستان کو تباہ کیا تھا، اور ٹرمپ کی ہدایت پہ کیا تھا۔ دیکھیں اب ٹرمپ بھی اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، اور یہ بھی آ چکا ہے اللہ کی پکڑ میں۔ کچھ شیاطینی طاقتیں ہیں جو ان کے پیچھے موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، ہاں، ان وکیلوں کے ساتھ ساتھ ایک کنفرم نہیں ہے، ابھی کنفرم میں کروں گا تو پھر بتا دوں گا آپ لوگ، کنفرم نہیں ہے، ویسے بتا رہا ہوں کہ 4 اسٹار جنرل، اچھا جس دن خبر لگی نا ISPR کی طرف سے نوٹیفیکیشن، ایک پریس ریلیز جاری ہوا کہ جناب ہم نے 4 اسٹار جنرل ہے، اس کے داماد کو بھی جیل میں ہے، اور ایک 4 اسٹار جنرل ہے جس کے نواسی جیل میں ہے، اور اسی طرح 3 اسٹار جنرل اور ان کے نیچے کے 175 افسران کے بھی اپنے انجام کو پہنچا دیا گیا ہے، ان کو بھی سزائیں دی گئی ہیں۔ تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آرمی کو، انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اب ہمارے آگے جو ادارے ہیں، جو پولیس ہے، جو اس طرح FIA ہے یا نیب ہے، ان میں ان کے ٹاؤٹ موجود ہیں عمران نیازی کے اور عالمی طاقتوں کے، وہ ان کو ہونے نہیں دیتے ہیں۔ پولیس اتنا کمزور کیس بناتی ہے نا۔ اچھا، بزدار پہ ایک پنجاب پولیس نے کیس بنایا زمینوں پہ قبضے کا، اور کتنا عرصہ پہلے کا کیس وہ اس پہ ڈالا ہے، جس وقت اس کی عمر 6 سے 8 سال کے درمیان تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک 6 سال کے بچے پہ کیس ڈال رہے ہیں، اس کیس کا کیا فیصلہ ہونا ہے؟ ظاہر ہے اس کے حق میں آ جانا ہے۔ یہ تو مردود ایسے ہیں، تو ملے ہوئے ہیں، ان کے ٹاؤٹ ہیں، یہ ایسے ہی وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک 4 اسٹار جنرل ہے، کنفرم نہیں ہے ابھی، لیکن ان کا نام ہے جناب 4 اسٹار جنرل ہیں جنرل یوسف صاحب، جو مشہور ہیں 85 پلاٹوں والے، بقول کرنل انعام الرحیم صاحب کے، کہ ان کے وہ 85 پلاٹوں کے مالک ہیں۔ ان کے داماد کا سنا ہے کہ کنفرم نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کنفرم نہیں ہے، سنا ہے کہ ان کے داماد کو بھی رہا کر دیا گیا۔ تو اگر اس طرح اگر ہوتا رہے، پولیس کے جو بڑے بڑے افسران کے داماد ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اگر پولیس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور اسی طرح۔ اچھا، میں ایجنسیوں کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں
کہ پنجاب پولیس میں ایک کرپشن کا بازار کھل گیا، کروڑ کروڑ روپیہ لے کے لوگوں کے نام نکالے جا رہے ہیں لسٹوں سے، جن کو اریسٹ کرتی ہے پولیس، ان کے نام موجود ہوتے ہیں کیمروں میں۔ یہ ایجنسیوں کو خود اب تحقیق کرنی چاہیے کہ کس طرح ان کے نام نکالے جا رہے ہیں۔ باقی جو ہے نا، جہاں تک ہے کہ اگر صرف غریب کے بچوں کو ہی اندر کرنا ہے تو میں اس کے خلاف بھرپور احتجاج کروں گا، میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ سب کے ساتھ قانون برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ صدر کا بیٹا ہے، چاہے وزیر اعظم کا بیٹا ہے رشتہ دار ہے، یا چاہے آرمی چیف کا رشتہ دار ہے، چاہے کسی جج کا رشتہ دار ہے، چاہے کسی وکیل کا رشتہ دار ہے، کسی پولیس افسر کا رشتہ دار ہے، سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے بہت بڑا جرم کیا 9 مئی کے واقعات میں، اپنے ملک کے اوپر اندر سے حملہ آور ہونا، یہ اپنے ملک کے اوپر اندر سے حملہ آور ہوئے ہیں، یہ ناقابل ضمانت، ناقابل تلافی جرم ہے۔ یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے اس کے اوپر، اس کے سزائے موت ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے ان کو رہا کیا جائے گا تو میں بھرپور احتجاج کروں گا اس کے خلاف، سڑکوں پہ بھی نکلوں گا اور ولاگ کے ذریعے میڈیا میں بھی احتجاج کروں گا، ہر جگہ پہ کروں گا، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سزا سب کو ملنی چاہیے، اور ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی اپنی آرمی کے اوپر حملہ کرنے کا 100 بار بھی سوچے تو وہ جھٹلا دے کہ نہیں بھائی اس میں بہت بڑا رسک ہے، اس میں اپنی جان چلی جائے گی۔ ان کو سر عام لٹکا کے ان کے ڈی چوک میں، اور ان کی لاشوں کو ایک دن پورا صبح سے شام تک لٹکا، صبح سے رات تک لٹکا رہنے دیں، اگلے دن ان کو دفن کریں، یہ تاکہ آنے والوں کو نصیحت ہو جائے کہ بھائی کس طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں اپنے ملک کے خلاف، اپنی آرمی پہ، جو اپنے سینے پہ جا کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے گولیاں کھاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ موجود، اور ان کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں یہ مردود، اور یہ کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ نہیں ہیں۔ اگر ان کو رہا کیا گیا تو میں بھرپور احتجاج کروں گا۔ ان 35 جو لوگوں کو رہا کیا گیا ہے نا، ان کے خلاف بھی اداروں کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کیوں ان کو رہا کیا گیا ہے، کس وجہ سے کیا گیا ہے، اور یہ پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ ویڈیو میں موجود تھے، وہ ویڈیو کو طلب اگر کر دیا گیا ہے تو پولیس سے برآمد کی جائیں وہ ویڈیوز، پولیس کس طریقے سے ان کو چھوڑ رہی ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی جج کا رشتہ دار ہے یا کسی وکیل کا رشتہ دار ہے؟ نہیں ہوگا۔ غریب کے بچے اگر گئے ہیں جیل میں تو یہ بھی جائیں گے، یہ 35 جو باہر آئے ہیں نا ضمانتوں پہ، یہ بھی انشاءاللہ واپس جائیں گے، ان کو بھی واپس کیا جائے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو بھرپور احتجاج آئے گا میری طرف سے، اور میں اکیلا نہیں نکلوں گا، پھر میرے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کے کروڑوں لوگ نکلیں گے، کیونکہ انصاف سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اگر غریب کا بچہ جیل میں بند ہوا ہے تو یہ بھی جیل میں بند ہو گئے، اگر غریب کے بچے کو سزا ہوئی ہے تو ان کو بھی سزا ہوگی، کیونکہ اب وہ دور ختم ہو گیا، اب میڈیا کا دور ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اب کوئی بات چھپ نہیں سکتی ہے، سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ جنرل یوسف صاحب کا ظاہر ہو گیا نا کہ وہ 85 پلاٹوں کے مالک ہیں، اور خربوں کے پلاٹ ہیں، وہ اربوں کے نہیں خربوں کے، 4 سٹار جنرل۔ تو اب دیکھیں اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مخلص اور وہ چیف دیا ہے کہ جو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے، اس کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں جلد سے جلد ان سے ملاقات کے لیے ٹائم لوں، اور انشاءاللہ میں مل کے ان کو بتاؤں گا کہ بھائی غریبوں کے بچوں کو تو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ جو ججوں کے اور وکیلوں کے رشتہ دار ہیں ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ 35 بندوں کو کیوں رہا کیا گیا ہے، کیوں ان کی ضمانتیں لی گئی ہیں؟ وہ پوری طرح ملوث تھے، ان کے ویڈیوز موجود تھیں، ان کے ہر چیز تسلی کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد میں وہ رشتہ دار نکل آئے ان کے، ججوں کے، وکیلوں کے، اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور اسی طرح میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں، پتہ چلاؤں گا کہ جنرل یوسف صاحب کا داماد واقعی رہا ہو گیا یا نہیں ہوا، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن اگر واقعی رہا ہو گیا ہوگا تو میں بھرپور احتجاج کروں گا اس کے خلاف بھی۔ اور یہ جو عورتیں بند ہیں، 17 عورتیں، یہ پوری طرح ملوث ہیں اس حملے میں۔ ایک جنگ ہوتی ہے، اب پائلٹ بھی لیڈیز موجود ہیں،
اور اس کے علاوہ اب پریشر ڈال رہے ہیں یہ عالمی طاقتیں، اور اندر سے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے آرمی چیف کے اوپر کہ جناب ان کو ریلیف دے دیں، ان کے سول میں چلنے دیں تاکہ سول جانے اور یہ جانے۔ سول نے تو ان کو بری کر دینا ہے، ان کو رہا کر دینا ہے، لیکن ان کو پوری طرح سزا ملنی چاہیے۔ یہ بھی جرم میں پوری طرح ملوث ہیں۔ اگر مردوں کو ملتی ہے، برابری کے حقوق مانگ رہی ہیں، تو برابری کی سزا بھی قبول کریں نا پھر۔ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اتری ہوئی ہیں کہ ان کو سزا نہ ہو، اور غریب عورتیں اندر بند ہیں جیلوں میں، جنہوں نے کیا جرم کیا ہوا ہے؟ کسی پہ کسی گھر میں ملازم تھی، چوری کا کیس، انہوں نے چوری کا پرچہ درج کر لیا، پروف نہیں ہوا، وہ بیچاری 10 سال سے جیلوں میں بند ہے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کیس لڑنے کے لیے۔ کتنی ہی افغان عورتیں وہاں پہ بند ہیں جیلوں میں، بچوں کے ساتھ بند ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ کاغذات نامکمل تھے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ پھر ان کو بھی چھوڑیں نا، ان کے تو معمولی سے جرم ہے۔ یہ انہوں نے تو ملک کے اوپر حملہ کیا ہے، ملک پہ حملہ آور ہوئی ہیں، یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے ان کے اوپر۔ ان کو تو سزائے موت ہونی چاہیے۔ ان کو کس طریقے سے بری کیا جا رہا ہے، رہا کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہوگا ایسے، 2 قانون نہیں چل سکتے ہیں، ایک قانون ہوگا انشاءاللہ ملک میں۔ میں بھرپور احتجاج کروں گا ان 35 لوگوں کو کس طرح چھوڑا گیا ہے، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ان کو واپس اریسٹ کرواؤں، اور انشاءاللہ پوری اللہ میرے ساتھ مدد کرے گا، میں ان کو واپس اریسٹ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ آ جائیں جناب ڈرون پہ۔ دیکھیں، کل ایک ڈرون گرا ہے رات کو، پرسوں رات کو گرا ہے، کل آرمی نے آ کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بہت بڑا ڈرون ہے، اتنا بڑا ہے کہ جو اچھا خاصا وزن اٹھانے کے قابل ہے، اور یہ کہاں سے لایا گیا؟ افغانستان سے لایا گیا، اور لگتا مجھے یہی ہے کہ یہ علاقہ غیر سے اس کو اڑایا گیا ہے، اور یہ دیہاتوں کے اوپر اس کو روٹ دیا گیا تھا۔ دیہاتوں کے اوپر سفر کرتا ہوا اس نے لاہور جا کے کسی گھر کے اوپر اس نے رات کو ہی، اچھا یہ کام رات کو ہوتا ہے، رات کو اس نے کسی گھر کے اوپر اترنا تھا، تو وہاں پہ یہ 6 کلو ہیروین، کلو کے 6 پیکٹ بنے ہوئے تھے، کلو کے یہ پیکٹ اس کے ساتھ باندھے گئے تھے، ٹیپ کے ساتھ نتی کیے گئے تھے۔ تو اس میں کوئی خرابی آ گئی، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے پھیرے لگا چکا تھا، کوئی فنی خرابی آئی، وہ لاہور کے قریب ایک دیہات ہے، اس میں گر گیا۔ لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا، گرا رات کو ہے، کیچڑ میں گرا ہے، صبح اٹھ کے دیکھا لوگوں نے، تو پہلے تو وہ ڈر گئے، پھر انہوں نے اس کو 6 سے 8 لوگوں نے اس کو اٹھایا، اتنا وزنی تھا، بہت وزنی تھا، اور بڑا بھی بہت تھا، تقریباً 6 فٹ بڑا تھا، لمبا 6 فٹ لمبائی تھی اس کی، بہت لمبا، اور طاقتور اتنا کہ 6 کلو وزن اس نے آسانی کے ساتھ اٹھایا ہوا تھا۔ 10 کلو تک اٹھا سکتا ہے، لیکن 6 کلو اس نے اٹھایا ہوا تھا، 6 کلو ہیروین اٹھائی تھی۔ کوئی فنی خرابی ہوئی یا کچھ، اللہ کی طرف سے ان بچوں کو بچانا تھا، اللہ نے 6 کلو ہیروین بھی پکڑی گئی ہے، اور جس کی مالیت خربوں میں بنتی ہے، خالص ہیروین 6 کلو پکڑی گئی ہے، لاہور لے جا رہے تھے۔ یہ ہماری یونیورسٹیوں کو، ہمارے کالجوں کے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی عالمی طاقتوں کا ہی وہ ہے نا، ورنہ ڈرون ان کے پاس کہاں سے آ گئے، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو لگاؤ پاؤڈر پہ، ان کی نئی نسل کو تباہ کرو۔ یہ ہمارے اچھے جوان جو ہے نا، ماشاءاللہ، جن کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہوا تھا، وہ بیچارے پاؤڈر کے چکر میں پڑ کے تو اپنے آپ کو تباہ کر لیا انہوں نے، کئی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ موت ہے، یہ پاؤڈر کیا ہے؟ کوکین اور پاؤڈر موت ہیں۔ یہ کوکین کا تو کنفرم پتہ نہیں، لیکن یہ ہیروین جو ہے نا، یہ 6 کلو ہیروین نکلی ہے۔ یہ 6 کلو ہیروین کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ اس کو وائٹ موت کہا جاتا ہے، گورے اس کو وائٹ موت کہتے ہیں، کہ یہ سفید موت ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری نئی نسل کو کس طرح لے جایا جا رہا ہے، کس طرح ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے، اور ان کے جو سہولت کار ہیں، سپورٹر ہیں، اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے۔ یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ میں اب ان کو دل سے بدوا دوں گا کہ جو ہیروین بیچتے ہیں، پاؤڈر بیچتے ہیں، کوکین بیچتے ہیں، ہماری نئی نسل کو
لگا رہے ہیں پاؤڈر پہ، کوکین پہ، نشے پہ، ٹیکوں پہ اور آئس پہ، اور جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ یہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب آمین بولو کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے جو ہمارے ملک کی نئی نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ہی میں وہ اپنا ویلاگ اختتام پذیر کرتا ہوں اور ایجنسیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان 35 لوگوں کی تحقیق کریں اور بقایا جو عماد اظہر سمیت، تیمور جھگڑا سمیت جتنے بھی مفرور ہیں ان کو اگر گرفتار کرنا ہے تو شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے، عمران نیازی کو پتہ ہے وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، شدہ ٹلی کا بھی پتہ ہے ان کو کہاں چھپا ہوا ہے، وہ بھی رابطے میں ہے عمران نیازی کے ساتھ۔ تو ان کو بھی، اگر غریب کے بچے جیل میں ہیں نا تو ان کو بھی جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ 1 ہفتے کے اندر اگر اریسٹ نہیں ہوئے تو پھر میں ان کے خلاف بھی احتجاج کروں گا، پولیس کے خلاف بھی، کیونکہ پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے کہاں چھپے ہوئے ہیں سب۔ 80% تقریباً پولیس ٹھیک ہے، 20% ان میں ٹاؤٹ شامل ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ شامل ہیں جنہوں نے ڈالر کھائے ہوئے ہیں۔ وہ اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے، ان کے بھی اپنے بندے بھرتی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے لوگ اندر بھرتی کروائے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دعا کی طرف، دل میں جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں۔ پاکستان، انڈیا اور جتنے بھی مجھے پوری دنیا سے سن رہے ہیں وہ سب ہاتھ کھڑے کریں اور جو بھی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولیں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کی اللہ قبول کر لے دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بھی عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یا اللہ، یا اندر سے ان کے سہولت کار پاکستان میں موجود ہیں، یا اللہ ان سب عالمی طاقتوں کو بھی تباہ و برباد فرما اور ان کے سہولت کاروں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ان عالمی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، تیرے سے بڑھ کے کوئی عالمی طاقت نہیں ہے، ہر بندہ، ہر ملک تیرے آگے بے بس ہے، ہر طاقت تیرے آگے بے بس ہے۔ اور یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان عالمی طاقتوں کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ان کے سہولت کار جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یا اللہ تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو ملک کو بچانا چاہتے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی زندگی میں آسانیاں لا، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جتنے بھی جج ہیں یا اللہ، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہے، یا سیشن کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو کرپٹ جج ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، جو ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں ان کے سہولت کار ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو ان کی اولاد سمیت تباہ و برباد فرما، ان کے بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کو بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جو ملک کے وفادار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما جو ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں ان کو، اور یا اللہ خاص طور پہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما،
یا اللہ جو دشمن چھپ کے ان کے اوپر وار کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو کل ڈرون گرا ہے یا اللہ جو بھی اس میں 6 کلو ہیروئن نکلی ہیں یا اللہ ایسے ڈرون جب بھی اڑائے جائیں ان کو تو غیب سے مدد کر کے گرا دے ان کو، اور یا اللہ جو اس قوم کو نئی نسل کو پاؤڈر پہ کوکین پہ چرس پہ جو پاؤڈر پہ کوکین پہ اور آئس پہ لگا رہے ہیں یا اللہ ان سب چھپے ہوئے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آئس بیچنے والوں کوکین بیچنے والوں اور پاؤڈر بیچنے والوں کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کمانڈر ان چیف آپس سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ اسی طرح ہمارے ISI کے چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح ISI میں ہمارے جتنے بھی جوان ہیں اور افسران ہیں یا اللہ ان سب کو بھی یا باری تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھ، دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، خاص طور پہ بلوچستان میں جو ہمارے بچے بارڈر پہ کام کر رہے ہیں یا اللہ ایجنسیوں کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھ، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کو ان کے سامنے ننگا کر دے، اور ان کو دشمنوں کے سامنے دشمنوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دے تاکہ وہ ان کو دیکھ ہی نہ سکیں، اور یا اللہ غیب سے مدد فرما ان کی جو بلوچستان میں امن کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ بلوچستان میں امن قائم کرنے والے اداروں کی غیب سے مدد فرما، اور وہاں پہ جو دشمن قوتیں متحرک ہیں ان کو غیب سے مدد کر کے تباہ و برباد فرما، آمین، اور یا اللہ خصوصاً ہمارے FIA کے انچارج سمیت جتنے بھی جوان ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت والی ایمان والی افسران ہیں جوان ہیں ان کو زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ چیئرمین نیب اور ان کی فیملی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جتنے بھی یوتھیاں ہیں نیب میں 80% یوتھیاں ہیں ان کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان کے لیے ان کے دل کے دماغ کے راستے کھول دے تاکہ وہ ملک کے وفادار بنے، ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹ نہ بنے، ان کے سہولت کاروں کے ایجنٹ نہ بنے، اور یا اللہ اسی طرح یا باری تعالیٰ اینٹی کرپشن کے افسران اور انچارج سمیت جتنے بھی جوان کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو بھی اس ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام اداروں میں جتنے بھی ہمارے یوتھیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما اور آسانی پیدا فرما ان کے لیے وہ ملک کے وفادار بنیں اور ملک کے لیے کام کریں، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کو کمپلیٹ کرانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ گوادر میں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن گیا ہے، اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اسی طرح سی پیک کے ذریعے جو ریل گاڑی کی پٹری بچھائی جا رہی ہے اس کو بچھانے میں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد تکمیل
کرنے میں آسانی پیدا فرما اور غیب سے مدد فرما اور رکاوٹوں کو دور فرما، آمین۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ روس 40,000 کارخانہ پاکستان لا رہا ہے، تو اس کی غیب سے مدد فرما اور اس میں آسانی پیدا فرما ان کے لیے، اور یہاں پہ ان کارخانوں کو نفع عطا فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ یہ جو ہمارے چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس میں بھی تو آسانی پیدا فرما، اور اس میں بھی یا باری تعالیٰ تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ خاص کرم فرما، خاص رحم فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان جو ملک پاکستان کی خلوص دل سے خاص طور پہ چائنا اور روس مدد کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے لیے ان کے دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی زندگی میں خوشیاں لا، اور ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پاکستان میں اور انڈیا میں جتنے بھی جوان بچیاں بیٹھی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کے کہیں رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا اللہ سب سے پہلے تو ان بچیوں کو شرم و حیا والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان بچیوں کو یا اللہ ان بچیوں کے والدین کی غیب سے مدد فرما، اور ان بچیوں کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ جن کے والدین نہیں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، یا اللہ ان پہ اپنا خصوصی کرم کر کے اپنے ذرائع سے ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد کر دے، اور اپنے ذرائع سے ہی ان کے رشتے کروا دے۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں یا پوری دنیا میں، یا اللہ کسی بھی مذہب سے ہیں، یا اللہ ان کو سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں پوری دنیا میں ہیں، یا اللہ تیری مخلوق ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، یا اللہ ان سب کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کو ایمان کی طاقت سے ایمان میں داخل ہونے کی، اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، ان کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یا اللہ ان کی اولاد کو واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، آسانیاں پیدا فرما ان والدین کے لیے۔ اور یا اللہ جو بچے پڑھے لکھے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، ماں باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور قرض ادا کرنے کے لیے غیب سے مدد فرما، اور ان کا قرض ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ جو کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان شیطانی لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما،
اور یا اللہ جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جا کے جادو کرواتے ہیں ایک دوسروں کے اوپر، یا اللہ ایسے لوگوں کو ان جادوگروں کے پاس جانے سے روکنے میں غیب سے مدد فرما، کیونکہ تیرا ہی فرمان ہے کہ جادوگروں کے پاس جانے والا، ان سے کام کروانے والا اور ان کا ایڈریس بتانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ان مسلمانوں کو کافر بننے سے روکنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو قرآن سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو اور غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔